جو پیسے آپ کے خرچ ہونے وہ ہو جائیں گے. ایک دفعہ میں نے سوچا 400 روپے دن، میں نے کہا یار مسجد میں دے دیتا ہوں. پھر میں نے کہا یار مسجد میں جو ہے بعد میں دوں گا، ایسا کرتا ہوں گھر کے لیے کوئی چیز لے لیتا ہوں اس کی. میں نے جیب میں پیسے ڈال لیے. میں گھر پہ آیا ہوں، کسی کو تحفہ دینا تھا، جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہوں ایسے اب وہ جانے ہی تھے، وہ گھر میں خرچ نہیں ہونے تھے پیسے. مسجد میں چلے جاتے، میں اپنے ہاتھ سے کر دیتا تھا، ہو سکتا کوئی ثواب کا کام ہو جاتا ہی اس سے، لیکن وہ چلے گئے. میں نے نیت چینج کی اپنی، تو نیت چینج کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوا، ہونے والا کام ہو گیا. صحیح ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو جب ہم سلوک میں آتے ہیں تو ایک ایک چیز کو انالیسس کرتے ہیں، سلسلے کی طرف سے ہمارے سامنے وہ چیزیں لائی جاتی ہیں اور ذہنوں میں اس کو سمجھایا جاتا ہے، دل میں وہ بات آتی ہے، یہ بات یوں تھی نا، یہ بات یوں بھی ہو سکتی تھی. جیسے کہ کوئی استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، ایک ایک چیز سمجھا رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں زندہ سلسلوں کا فیض، کہ واقعات تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن کوئی اس سے سبق لے لیتا ہے اور کوئی اس پہ واویلا شروع کر دیتا ہے، یہ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، وائی می میرے ساتھ کیوں کر کے رونا شروع کر دیتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. اور دوسرے کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے، وہ سیکھ ساکھ کے ولی بن جاتا ہے، اللہ کے رازوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اچھا یہ بات ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ایسے. اب ایک صاحب کہتے ہیں کہ بھئی جب میری دکان میں زیادہ گاہک آتے تو میں سمجھ جاتا ہوں یار آج کوئی مہمان آئے گا، اس کا رزق آ رہا ہے، یا کوئی بندہ مجھ سے پیسے مانگنے آئے گا ادھار میں، یا کہیں نہ کہیں، یا اللہ نہ کرے کہیں بیماری ہو جائے گی. کہ پیسے زیادہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ کسی کے ہیں جو میرے پاس آ رہے ہیں. تو ہم ایک شام کے بزرگ نے دعا دی، اللہ کرے تمہارا مال متقی لوگ کھائیں، اللہ تمہارے مال میں متقیوں کا حصہ زیادہ کرے، نیکوں کا حصہ زیادہ کرے. شروع میں نے تو اس پر غور نہیں کیا، میں نے کہا اچھا بھی آمین. بعد میں غور کیا کہ یار کسی کے مال میں ڈاکٹروں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، طبیبوں کا، ظالموں کا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا، کرپشن کرنے والوں کا، مال لے کے کھا جانے والوں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اس کے مال میں، اور کسی کے مال میں نیکوں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے. وہ کسی کو تحفہ دے گا، مسجد میں دے گا، بزرگوں کے نام پر خرچ کرے گا، اللہ رسول کے نام پہ خرچ کرے گا، اس کے مال میں یہ ہوتا ہے. تو یہ بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ تمہارے مال میں نیکوں کا حصہ زیادہ کرے.